لوگوں میں بعض اوقات یہ بات بھی پائی جاتی ہے عوام میں کہ مثلا بچے کا جو نام رکھتے ہیں تو اس حوالے سے کہ یہ نام بھاری ہے جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نام رکھنے سے متعلق جو شرعی اعتبار سے اصول کہہ لیں یا جو طریقہ کار ہے اسلامی، وہ تو یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام جو کہ بامعنی نام ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں والا نام ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھیں، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں، بچی ہے تو صحابیات کے ناموں پر جو ہے وہ اس بچی کا نام رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ جہاں تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرانا نام نہ رکھا جائے، صحیح، جو لوگوں میں رائج ہے، جو ہماری فیملی کے اندر رائج ہے، وہ نام نہ رکھیں، بلکہ عموماً تلاش اس امر کی ہوتی ہے کہ ایسا نام جو ہے وہ ہم بچے کا رکھیں جو کسی کا بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ یونیک نام کی تلاش کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ نام جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس نام کے کوئی معنی نہ بنتا ہو، نام ہی نہ ہو، وہ ورب ہو، فعل ہو، صحیح، تو یوں کوئی نہ کوئی بھی نام جو ہے وہ تلاش کر کے، کہیں قرآن سے کوئی تلاش کرتا ہے، کوئی ویسے جو ہے وہ تلاش کر کے رکھ لیتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کے اچھے معنی ہیں یا برے معنی ہیں۔ صحیح، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نام اچھے معنی والے ہی رکھنے چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی ہمیں جو ہے وہ روشنی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اچھے نام رکھے، اور جن کے برے نام تھے اس کو جو ہے وہ آپ نے تبدیل فرما دیا اور اس کی جگہ اس کو اچھا نام دے دیا۔ ٹھیک، لیکن ایک تو ہے کہ برا نام ہونے کی وجہ سے نام کی تبدیلی، کہ اگر کسی کے جو ہے والدین نے لا علمی کے باعث کسی کا کوئی نام رکھ دیا، اب بعد میں والدین کے علم میں آیا یا خود بڑے ہو کر اس کے علم میں آیا اور اب وہ اس نام کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، تو بالکل تبدیلی کرنی چاہیے، جبکہ خاص طور پہ اس کا معنی ہی برا ہے۔ صحیح، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فقط بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں، خاص طور پہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھ دیں گے اور ان بزرگ کی سیرت ایسی ملتی ہے کہ وہ بڑے جو ہے وہ شجاع اور بہادر تھے اور جنگجو قسم کے تھے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ نام بچے کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہے، یا وہ جو ہے وہ عبد الرحمن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہے جس میں عبد کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب جو ہے وہ بہت بھاری نام ہے، یا وہ خاتون جو کہ بزرگان دین یا وہ صحابیات گزریں جن پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، حضرت سیدہ زینب اور دیگر، ان کا اب نام کوئی رکھ لے تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو بہت بھاری نام ہے۔ حضرت علی کا نام یوں نہیں رکھتے کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ بھاری نام ہے بچے کے اوپر، اور اس کی وجہ سے بچے کے اندر مسائل ہوں گے۔ اچھا، اب پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب یہ بھاری نام ہے، اس نام کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہے، لہٰذا یہ نام تبدیل کر دیا جائے۔ تو اولاً تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ بھاری اور ہلکا نام میں نہیں ہوتا، اچھا یا برا تو ہوگا نام، کہ نام اچھا ہوگا، اور بزرگان دین کے جتنے بھی نام ہیں وہ اچھے ہی اچھے ہیں سارے کے سارے، تو برے نام کی تو تبدیلی ہوگی، باقی اچھے نام میں ہلکا یا بھاری ہونے کا کانسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نام جو اچھا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہلکا یا بھاری ہونے کا نہیں ہے، اور نام کی وجہ سے بچہ بیمار ہو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، یہ لوگوں میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اب اسی کانسیپٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بندہ اعتقاد رکھتا ہے بس اوقات ویسے معاملات اتفاقیہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا ایسے ہی ہوا کہ اب نام تبدیل کیا، بچے کی طبیعت صحیح ہو گئی، تو اب یہ کہ جناب یہ نام کی وجہ سے ہوا، حالانکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو در حقیقت وہ کچھ نہ کچھ اتفاقات ہو جاتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ جو ہے وہ ان کا جو یہ وسوسہ یا وہم کہہ لیں یا جو غلط فہمی ہے وہ اور مزید اثر و رسوخ جو ہے وہ پکڑ جاتی ہے۔ اچھا، جن کے نام اچھے ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے بھی تو رخصت ہوتے ہیں نا؟ جی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نام اچھا ہوگا تو بیمار بھی نہیں ہوگا، بیمار بھی نہیں ہوگا، یا اس کا انتقال ہی نہیں ہوگا؟ تو یوں ہے کہ اب یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے بیماری ہے ایسا نہیں، بس اوقات بعض معاملات بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے تعویذات لے لیے جائیں یا ڈاکٹری علاج، جو بھی روحانی اور طبی علاج دونوں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے۔ لیکن اگر نام اچھا ہے، معنی اچھا ہے، تو ایسی صورت میں اس نام کو تبدیل کرنے کی حاجت نہیں، اور خاص طور پہ اس کانسیپٹ سے کہ نہیں یہ نام تبدیل کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا، اس سے تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ غلط جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اس کو بدشگونی کہیں گے؟ جی، اگر نام کی وجہ سے اچھا نام ہے اور اس سے بدشگونی لے رہے ہیں کہ جناب اس نام کی وجہ سے ہے، تو لازمی سی بات ہے بدشگونی ہے، جس سے بچنے کا اسلام نے واضح طور پر حکم دیا، اور جو بزرگان دین کے نام ہے تو اس کے اندر تو اچھا
شگون لینا چاہیے اور ان کی ایک نسبت جو ہے وہ بچے کے ساتھ جڑ جاتی ہے. بچہ بھی جب بڑا ہو تو اسے بھی پتہ ہو کہ میرا نام فلاں صحابی یا صحابیہ کے نام پر ہے, ان کی سیرت جو ہے وہ یہ ملتی ہے, تو اس کو ان سے متعلق بہت ساری چیزیں معلومات ہوں گی اور ان کے نقش قدم پر گویا چلنے کی وہ کوشش